اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 18ویں پارے میں پہلے ہی رکوع میں سورۃ المؤمنون سورت نمبر 23 میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کامیاب ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا۔ کون سے ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہوں گے، کون سے کام ایسے ہیں جو مومن اگر کرے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، ایک دھول میں لٹ لگانا، کوئی آدمی کہہ دے اس راستے پہ چلو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ہے اللہ رب العزت کا اعلان کرنا اس بات کا کہ یہ کام کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بھی بات ہے وہ کائنات میں سب سے سچی اور پکی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات اور اللہ سے زیادہ پکی بات کائنات میں کسی کی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 11 آیتوں میں ایمان والوں کے لیے وہ 7 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر وہ ایمان والے ان 7 کاموں کو کرنے لگے اور ان کے اندر وہ 7 چیزیں پائی جانی لگیں تو اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو یہ 7 کام کرتے ہوں گے۔ تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو سورہ مؤمنون کے شروع میں 7 چیزیں بتائی گئی ہیں اگر وہ ان کی زندگی میں آ جائیں۔ کامیابی کیا ہے پہلے یہ سمجھیے۔ فلاح، اللہ نے لفظ استعمال کیا قرآن میں، فلاح پا گئے۔ فلاح کے 2 درجے ہیں، ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے کامیابی کا، فلاح کا، وہ اس دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ کامیابی کا اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت نے آخرت میں جنت کی شکل میں رکھا ہے، وہ سب سے اعلیٰ کامیابی۔ اور ایک ہے ادنا درجہ جو دنیا میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جو یہ 7 کام کریں گے، جن کی زندگی میں یہ 7 کوالٹیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ دنیا میں رب تعالیٰ ان کو چین اور سکون عطا فرمائے گا، عزت کی روزی عطا فرمائے گا، بیماری کی جگہ صحت عطا فرمائے گا، بدامنی کی جگہ امن عطا فرمائے گا۔ اللہ انہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا، گھر میں اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ دنیا کا جتنا بھی کامیابی کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان 7 کاموں کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھیے دنیا کی ہر کامیابی ادنا ہے، اس لیے کہ جو چیز ہمیشہ نہ ہو وہ اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے۔ انسان کی جوانی بھئی چلی جائے گی، بڑھاپا کھا جائے گا، دولت موت پہ چھوٹ جائے گی، مکان انسان کے پاس ایک دن چھوٹ جانا ہے۔ کوئی چیز دنیا کی ایسی ہو جو ہمیشہ رہے، کتنی بھی بڑی کامیابی انسان پالے، یہاں تک کہ ساری دنیا کا اکیلا ایک بندہ بادشاہ بن جائے، وہ بھی بڑی کامیابی نہیں، اس لیے کہ بادشاہت تو ایک دن چھوٹنی ہے۔ آخر کتنا ہی عظیم فاتح کیوں نہ ہو اور سلطان کیوں نہ ہو، لیکن ادنا درجے کی یہ کامیابی ضرور ہے کہ دنیا میں جس کو چین اور سکون نصیب ہو جائے وہ بھی بہت بڑی کامیابی دنیا کے لحاظ سے۔ فرمایا رب تعالیٰ ان 7 کام کرنے والوں کو یہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پھر اور کیا ملے گا؟ تیسری چیز 11ویں آیت میں اور 10ویں آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا 7 کام کرنے والوں کو رب تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ وارث کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ وارث کا بڑا حق ہوتا ہے جب کوئی کہتا میں ہوں اس کا وارث، یہ تو میرا ورثہ ہے، یہ میرے باپ کی جائیداد ہے، یہ میں ہوں اس کا مالک۔
وارث کا مطلب مالک ہوتا ہے، اور وارث کا مطلب اوریجنل مالک، ریل مالک، وہ جو حق جتا سکے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ 7 کام جو لوگ کریں گے، الذین یرثون الفردوس، اللہ انہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے۔ جانتے ہیں آپ حضرات، سمجھ لیجئے جنت الفردوس کیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے، اور جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جنت کے درجے اوپر کو جاتے ہیں، جہنم نیچے کو جائے گا۔ جہنم میں سب سے سخت سزا کی جگہ سب سے آخری نیچے والا طبقہ ہے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ سب سے اوپر والا ہے۔ ایک درجہ، دوسرا، تیسرا، جنت اوپر کی طرف چڑھتی ہے اور جہنم نیچے کی طرف اترتی ہے۔ فرمایا جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے بعد صرف اللہ کا عرش ہے اور کوئی چیز نہیں۔ 100واں درجہ جو جنت کا ہے اس کے بعد صرف اللہ کا عرش ہے، اور 100ویں درجے پر جن کو جنت ملے گی وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر سکیں گے اور اللہ کے عرش کو دیکھ سکیں گے۔ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی کا نام ہے جنت الفردوس، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کام کریں گے وہ 100واں درجہ جو آخری درجہ ہے جنت کا، اللہ اس جنت الفردوس کا ایسے ایمان والوں کو مالک بنا دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو، جب بھی جنت اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، چھوٹی جنت نہ مانگا کرو بلکہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ 3 کامیابی میرے عزیزو جس بندے کو اور نبی کے جس امتی کو مل گئی وہ سب سے بڑا دنیا میں کامیاب آدمی اور کامیاب امتی۔ پھر ایک چوتھی چیز جو میں آج کہہ رہا ہوں آپ بھائیوں سے اور بہنوں سے، یہاں ایمان والے جو کامیاب ہوں گے ان کی ایک پوری پکچر بتائی جا رہی ہے، یہ کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ یہاں اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم اور آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلے نمبر سے لے کے 7ویں نمبر تک دوسروں کی پکچر اپنے دماغ میں نہ لائیں، بلکہ اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میں کون کون سی چیزوں پہ کہاں کہاں کھڑا ہوں۔ اپنا آئینہ قرآن میں تلاش کریں کہ آیا میں جنت الفردوس کے راستے پر ہوں یا اس سے ہٹ کے چل رہا ہوں۔ قرآن آئینہ ہے، قرآن میں ہر بندے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن میں موجود ہے مگر تم سمجھتے نہیں ہو۔ کیسے نہیں سمجھتے ہو؟ جب قرآن تمہارے سامنے بیان کیا جائے بجائے اس قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے دوسروں کو ڈھونڈنے لگتے ہو۔ آئیے وہ ایمان والے جو کامیاب ہوں گے، وہ جو آخرت میں جنت الفردوس پائیں گے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، ان کی پہلی صفات، ان کا پہلا کام، ان میں پہلی کوالٹی یہ ہوگی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز پڑھتے ہوں گے مگر کیسی؟ فرمایا وہ ایسی نماز پڑھیں گے جو خشوع اور خضوع والی نماز ہوگی، ٹمپریری نماز، اور یہ بے دھیانی کی نماز اور یہ تکے والی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کی نماز جو کامیاب ہوں گے اور جنت الفردوس پائیں گے، جو دنیا میں بھی کامیاب
اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ان کی نماز کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا۔ اے اللہ، یہ خشوع خضوع کیا ہے؟ یہ کہاں بازار میں، کس دکان پہ اور کون سی مارکیٹ میں اور کون سے مال پہ ملتا ہے خشوع اور خضوع؟ یہ ملتا نہیں ہے، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے اندر۔ خشوع کیا ہے اور خضوع کیا ہے سمجھیے۔ نماز بھی پڑھیں گے لیکن نماز پڑھیں گے خشوع خضوع والی۔ خشوع کہتے ہیں وہ نماز جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں اللہ کا دھیان ہو، جس میں انسان جب نیت باندھ لے اور کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی بڑائی کا خیال ہو۔ اور فرمایا خشوع کا ایک ہے اعلیٰ درجہ اور ایک ہے ادنیٰ درجہ۔ اعلیٰ درجہ خشوع کا یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور کیا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، ادنا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ خیال تمہارے دل اور دماغ میں یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ نماز اٹھک بیٹھک کی نماز ہے، وہ نماز حقیقت کی نماز نہیں۔ بھائیو، اللہ نے 21ویں پارے میں دوسری تیسری آیت میں یہ بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز تمہیں گناہوں سے روک دے گی، تمہیں بے حیائیوں سے روک دے گی، تمہیں نماز بری چیزوں سے، بری عادتوں سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے، برے لوگوں سے بچائے گی۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہو، برے کاموں سے نہیں رکتے، بری چیزوں سے نہیں رکتے، برائیوں سے نہیں رکتے، تو قصور کسی اور کا نہیں، میری آپ کی نماز میں قصور ہے۔ بھائی گلیل میں اگر آپ کوئی اس میں پتھر یا کنکر یا کنچا ڈال کر کے ماریں گے تو جو طاقت جس کنکر میں اور کنچے میں ہوگی وہ اتنا ہی تو وار کرے گا، اس سے زیادہ تو وار نہیں کرے گا۔ ہاتھ میں جتنا طاقتور ڈنڈا ہوگا اور آپ اس ڈنڈے سے کسی جانور کو جو کاٹ کھانے والا ہو ماریں گے، ڈنڈے کی جو طاقت ہوگی اسی کے لحاظ سے وار ہوگا۔ ہم چاہیں کہ لکڑی کے ڈنڈے سے لوہے کی طاقت لے لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈنڈا ہاتھ میں لکڑی کا ہو اور لوہے کا کام لیا جائے۔ جتنی مضبوط میری آپ کی نماز ہوگی اتنا ہی میں اور آپ برائیوں سے روکیں گے۔ ذرا غور کریں، ہم اور آپ اپنے اندر جھانکیں، نماز نہیں ہے، ہم نے نماز کو سیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ نماز جو بچپن میں ملانی سے یا مولانا سے یاد کی تھی، آج 40 سال کی ہماری آپ کی عمریں ہو گئی، وہی نماز چل رہی ہے، دوبارہ نماز کو نہیں سیکھا۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، بغیر سیکھے تو آج تک دنیا میں انسان نے کوئی کام نہیں کیا۔ بغیر سیکھے کوئی کر بھی نہیں سکتا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مگر ہم نے آپ نے نمازوں کو سیکھا نہیں کسی کے پاس جا کے کہ بھائی مجھے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز سکھا دیجئے، میں نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ میری نماز میں کیا خامی ہے اور کیا کمی ہے۔ یہ عادت ہم مسلمانوں سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو سیکھیں۔ اگر دنیا کا کوئی کام نہیں آتا اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، موبائل خراب ہو موبائل مکینک کے پاس، گاڑی خراب ہو گاڑی مکینک کے پاس، کار خراب ہو کار مکینک کے پاس، اگر طبیعت خراب ہو تو جسم کے ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس۔ مگر نماز میں کوئی خرابی ہمیں اپنی پہلی بات تو آج تک نظر ہی نہیں آئی، اور اگر کسی کو نظر آئی اس نے اپنے آپ سے صحیح کیا، کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں گیا۔ یہ پہلی چیز اللہ نے بیان کی، نماز ہو اور نماز بھی خشوع خضوع والی نماز ہو، جس میں دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، دماغ میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ ایسا نہ ہو جسم تو نماز میں ہو دل دکان میں ہو، جسم تو نماز میں ہو تو دماغ کھیت میں ہو، جسم تو نماز میں ہو مگر دل ہمارا کہیں اور گشت کر رہا ہو۔ ارے جب نیت باندھ لی اور کہہ دیا اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے، تو گویا ہم نے یہ اعلان کر دیا اللہ میری دکان سے بڑا، اللہ میرے کھیت سے بڑا، اللہ میرے کام سے بڑا، اللہ میری زندگی سے بڑا، اللہ میرے غموں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا، ہر چیز سے بڑا رب ہے میرا۔ اور اس رب کے سامنے آ کے میں کھڑا ہوا اور اب اس کی تعریف کر رہا ہوں، اب اس کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں اللہ سے یہ تعریفیں کر کے اس سے دعائیں مانگ رہا ہوں اور پھر میں جھک رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ میں جھک گیا، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ یہ جب دل دماغ اللہ کی طرف ہوگا تبھی فیلنگ آئے گی، جب دل ہمارا اللہ کی یاد میں ہو تب نہ ہمیں نماز میں یہ مزہ آئے گا۔ آج نمازوں میں دل نہیں لگتا، لوگ نماز پڑھ کے چوروں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، جلدی جلدی مسجدوں سے نکل کے، لگتا ہے جیسے جیل سے چھوڑ گئے ہو۔ اگر واقعتاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں نمازوں کا مزہ آنے لگا، اللہ کی قسم مسجد سے جسم جائے گا اور دل مسجد میں رہ جائے گا، دل ہی جائے گا مسجد سے۔ اور یہی نبی نے فرمایا تھا وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے ان میں بھی ایک اللہ کا بندہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو، وہ کل سب کچھ رہا ہو مگر اس انتظار میں اس کے دل میں ہر وقت کی گھڑی چل رہی ہو اب نماز کا وقت آنے والا ہے اور اللہ کے گھر جاؤں گا۔ یہ اپنا اپنا چیک اپ کریے، یہاں قرآن ہمارا اور آپ کا الٹرا ساؤنڈ اور سٹی اسکین اور ایم آر آئی نہیں کر رہا ہے بلکہ فل باڈی اسکین اور ٹوٹل ہمارا پیڈ اسکین ہو رہا ہے۔ دیکھو اپنے اپنے دل کا جائزہ لو، اگر تمہارا دل کہیں اور تمہارا جسم کہیں اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہی تو تیری کمی ہے، سجدے میں تیرا سر ہے اور دل تیرا کہیں اور، ایسے سجدوں سے نہ تیری دنیا بدل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک اگر نہیں تھا تو کل سے نمازیں چھوڑ دیں، بلکہ اچھا کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ، اس کی مدد جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھو دو چیزیں ہیں نماز میں، ایک ہے دل اور دماغ کا نماز میں لگانا اور ایک ہے دل اور دماغ میں وسوسوں کا آنا۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، وسوسے شیطان کی طرف سے اور دل دماغ میں کوئی پوری فلم چلانا یہ بندے کی طرف سے۔ مثلا خیال آیا دکان کا، آگے یہ بری بات نہیں ہے لیکن آ کے اسی میں ہم لگ گئے، ساری نماز ہو گئی اور ابھی دکان ختم نہیں ہوئی، یہ ہے بری بات۔ خیال آیا فوراً ہٹا دو یہ کہہ کر اچھا یہ شیطان ابھی بھی مجھے اپنے میرے رب کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے۔ خیال ضرور آئے گا چونکہ شیطان باز نہیں آئے گا، بار بار الٹے سیدھے خیال نماز میں آئیں گے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں ہم سے مولوی صاحب نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نماز کے باہر نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ تو مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج پہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں ہم ہماری مائیں اور بہنیں، خدا را ہم اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع والی نمازیں بنائیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی سنت کے مطابق ہوں، ایسا نہ ہو کہ رکوع سے کھڑے ہوئے اور کھٹ سجدے میں اور سجدے سے اٹھے اور آدھی بیٹھے اور پھر سجدے میں، بلکہ آرام والی نماز ہو، رکوع سے اٹھیں تو سیدھے کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، کم سے کم اتنا تو کہہ لیں، اور جب سجدے سے اٹھیں پورا بیٹھیں اور کہیں اللہ اکبر۔ اور اگر اپنی نماز پڑھیں امام صاحب موقع دیں تو بہت اچھا، اور اگر نہ دیں اپنی نمازوں میں دو سجدوں کے درمیان کم سے کم یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی
وعافنی وارزقنی، یہ 5 کلمے ہیں، اس کی جامعیت کو سمجھیے آپ، ترجمہ یاد کر کے پھر ان کو 2 سجدوں کے درمیان پڑھیے۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، واہدینی، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافینی، اللہ میری تمام مصیبتوں کو دور فرما، وارزقنی، اور اللہ مجھے روزی نصیب فرما۔ سوچئے ذرا ان 5 دعاؤں میں ساری کائنات بندے نے مانگ لی، مگر ہمیں آپ کو آج تک اپنی نمازوں میں 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میرے عزیزو، نماز کے طریقے سے پڑھ کے دیکھو، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ اس نماز کی برکت سے تمہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ نماز کے طریقے سے پڑھ کے دیکھو، شوق والی نماز، دل والی نماز، اللہ کے ساتھ حضوری والی نماز، ایسی نماز جس دن ہمیں پڑھنی آ گئی ہم اپنے سجدوں سے سر بعد میں اٹھائیں گے، اللہ ہماری مرادوں کو پہلے پورا فرما دے گا۔ یہ ہے پہلی صفت ان ایمان والوں کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا، اور آخرت میں جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس انہیں عطا فرمائے گا۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ نماز خشوع اور خضوع والی پڑھتے ہو۔ بھئی انشاءاللہ ایسے ایمان والے بنیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ نمازیں ظاہر کے اعتبار سے سنت کے مطابق ہوں، اور اندر کے اعتبار سے کم درجہ یہ ہو کہ ہمارا دل اور دماغ میں اس بات کا خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجے کی کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ ہمارے سامنے ہی۔ دل میں اگر یہ خیال آ جائے پھر تو بندے کی یوں سمجھیے نماز کی اصل معراج اسے حاصل ہو گئی۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ کوشش؟ دیکھیے کامیاب کون نہیں ہونا چاہتا؟ دنیا کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں بندہ چاہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کروں، میں جو کر رہا ہوں میرا ہر قدم میرا 100 نمبر کے برابر ہو۔ بھائیو ہم بھی تو دنیا میں کامیاب ہونے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں روزانہ 5 مرتبہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے۔ ہم چاہیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جب کامیابی کے راستے بھی چلنا ہے تو اعلیٰ کامیابی لینے کی کوشش کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، بس مولانا اللہ جنت میں دے دے، بس جگہ جتنی بھی دے دے، بس ایک جنت دے دے، جو بھی جنت ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز مانگ رہے ہو، ارے نا، جنت بھی مانگو، اور اس رحمان سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس مانگو۔ کیسے ہو تم کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو تو بڑی جنت مانگو، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ سب کو بڑی جنت دے دے۔ کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ بس دے دے اللہ جنت دے گا، وہ یہی تو وہ کہہ رہا ہے قرآن میں، دے گا نہیں، وہ تو کہہ رہے تم وارث ہو اس کے، کرو تو وہ کام جو جنت تک تمہیں لے جانے والے۔ یہ ہے پہلا کام، کریں گے بھی انشاءاللہ۔